توفیق عطا فرما۔ پہلی بات جو سمجھنے والی ہے کہ اللہ پاک نے ہر ایک روح کو 4 چیزوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنی؟ ان میں سب سے پہلے جو اللہ پاک نے ہماری روحوں کا مسکن بنایا وہ عالم ارواح تھا۔ کیا تھا؟ عالم ارواح کے بعد اللہ پاک نے انسان کو عالم دنیا میں بھیجا، جس میں ہم موجود ہیں۔ اب آگے اگلا مرحلہ جو ہے وہ موت سے شروع ہوتا ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ۔ اس کا جو پیریڈ ہے، اس کی جو مدت ہے وہ قیامت کے دن تک ہے۔ یہ کیا ہے؟ عالم برزخ۔ عالم برزخ ختم ہو جائے گا کب؟ جس دن سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، ایک ایک قبر سے 70 لوگ جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، اور وہ قیامت کا جو منظر ہوگا، اس سے اگلا مرحلہ اس کو آخرت کا مرحلہ کہتے ہیں، جس میں جزا بھی سزا بھی، یعنی فیصلہ ہوگا جنت کا اور دوزخ کا یا جہنم کا، یہ فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر کوئی موت نہیں، کوئی بیماری نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، اور وہ ایک نظام ہوگا۔ اللہ پاک سب کو اپنے محبوب کا صدقہ سب کی بخشش و مغفرت فرما کر ہمیں اس حصے میں رکھے جہاں وہ اپنے نیک بندوں کو رکھے گا۔ حاضرین محترم، دنیا کی زندگی میں اور آپ سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ یہ زندگی جب ختم ہوگی تو پھر اگلی زندگی میں، اس زندگی میں کھانا پینا ہے، اور کیا چیزیں ہیں بھائی؟ عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، کیا ہے؟ نوافل، جو آپ عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ سلسلہ کب تک چلنا ہے؟ جس دن جنازہ اٹھے گا۔ اب اگلی زندگی شروع ہوئی، اس میں کیا چیز ہے؟ وہ بڑی سمجھنے والی۔ اس میں 3 آراء موجود ہیں۔ قرآن پاک سے، حدیث پاک، اور جو ہمارے ائمہ کرام گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قبر کی زندگی کیا ہوگی، جو قبر والی زندگی۔ ایک طبقہ ہے اس دنیا کے اندر جو سرے سے انکار کرتا ہے۔ کیا کرتا؟ وہ کہتے ہیں بس مر گئے، قبر میں چلے گئے، مٹی ہو گئے، بس قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے طبقہ؟ بولیں بھائی۔ ایک دوسرا طبقہ ہے، وہ طبقہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مریں گے، قبر میں جائیں گے، قبر میں سوال و جواب ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے عذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور نیکوکاروں کو کیا ملے گا؟ ثواب ہوگا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ روح کو ملے گا۔ کیا ہوگا؟ یہ سارا کچھ روح سے ہوگا، جسم سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور جسم کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ جسم اپنی مدت اور میعاد کے مطابق، مدت اور معیار کے مطابق ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، اور پھر قیامت کے دن اللہ پاک اسے دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ دوبارہ، یہ کس کا ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہے، دوسرا ویو جو ہے دوسرا۔ لیکن تیسرا جو ہے الحمدللہ تعالی، جس پر صحابہ کرام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، آپ کے بعد پھر جتنے امام آئے، ائمہ کرام آئے،
سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین، یعنی اولیاء کا، صلحاء کا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے جو میں اب بیان کر رہا ہوں، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ میں اس کی ایک ایک دلیل دوں گا آپ کو اور سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ سمجھیں گے اور بالکل ایسا سمجھیں گے جیسے 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ یہ عقیدہ بالکل درست ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہے کہ میت کی روح جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہے، روح کیا ہو جاتی؟ لیکن اللہ نے روح کے اندر اتنی پاور رکھی ہے، روح ایک ایسی چیز ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ جدا ہو کر بھی کنیکٹ ہوتی، جدا ہو کر بھی، حتیٰ کہ جو آپ غسل دیتے ہیں نا میت کو، اس کے لیے حکم ہے کہ زیادہ تیز ہاتھ نہیں لگانے۔ سنا ہوا نا؟ ایسے ہی ہے نا، اگر آپ تیز ہاتھ لگائیں گے اسے تکلیف ہوگی، اسے کیا ہوگی؟ اسی طرح پھر اس کا خیال رکھا جاتا ہے پورا، اس کو تکلیف نہیں دی جاتی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ روح نکلتی ہے لیکن جسم کے ساتھ اس کا کنیکٹ ہونا آج کے دور میں تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، آج کے دور میں، اس جدید سائنس کے دور میں سمجھنا مشکل۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز دور ہو، ٹاور میں ہو، اس کی شعائیں نکلیں، اس کے سگنل جو ہیں وہ آئیں اور وہ آپ کو کنیکٹ کریں، کس کو؟ موبائل کو۔ یہ دنیا کی سائنس ہے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ دنیا کیا ہے، فرمایا گیا کہ وہ روح اتنی طاقت ہے۔ اگر تمہاری سم میں طاقت ہے، کس میں؟ اور سم خود کچھ نہیں ہوتی، سم میں کوئی تاریں نہیں ہوتی، سم کے اندر کوئی اور چیز نہیں ہوتی، سم جو ایک اس کو لگاتے ہیں اس کا کنیکٹ ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ پاور اس کی جو ہے، اس کے اگر وہاں سے بند ہو جائے، وہاں آپ کو پتہ ہے انہوں نے اگر بجلی چلی جائے تو جنریٹر رکھے ہوتے ہیں، ہاں جی، UPS کا انتظام ہوتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ اگر ہماری لائٹ چلی گئی تو ہمیں ادھر ان کی لائٹ چلی گئی تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ کنیکٹ تب بھی ہوگا جب اس کے اندر روح ہوگی، اور روح کو کیا ہے؟ اس کو چلانے کے لیے جنریٹر ہوگا، اس کو بجلی سپلائی ہوگی تو تب چلے گی۔ یہ بات میں نے بتائی کہ روح جو ہے اتنی پاور والی ہے، کتنی پاور والی؟ یہ جہاں بھی ہو اس کا رابطہ اس جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال ایسے بھی ہے کہ جب آپ اور میں سوتے ہیں، ہاں جی، تو کیا ہماری روح اندر ہی ہوتی؟ بولیں بھائی، قرآن پاک اور حدیث پاک کی روح سے نہیں۔ اللہ نے روحوں 2 قسم کی روح بنائی ہیں۔ جب آپ سوتے ہیں تو وہ روح نکلتی، وہ روح، حضرت مولا کائنات سے پوچھا گیا کچھ خواب جھوٹے ہوتے ہیں، کچھ خواب سچے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی سو جاتا ہے تو اس کی روح نکلتی، روح کے درجے، وہ روح پہلے آسمان پر جاتی، کئی روحیں دوسرے آسمان پر جاتی، تیسرے پر جاتی، چوتھے پر، 5ویں پر، 6ٹھے پر، اور کئی روح جنتوں کی سیر کرتی، کئی روحیں مدینہ پاک کی سیر کرتی، مکہ پاک کی سیر کرتی۔ تو یہ دیکھیں عجیب منظر نہیں ہوتا کہ آپ سوئے ہوئے مکہ دیکھ رہے ہیں، مدینہ پاک دیکھ رہے ہیں، جنت دیکھ رہے ہیں، اور کئی اس سے بھی اوپر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ جب روح آپ سوتے ہیں تو نکل جاتی ناک سے، کس سے؟ فرمایا وہ سیر کرتی، لیکن اس کا ایک حصہ کنیکٹنگ ہے کس کے ساتھ؟ جسم کے ساتھ، وہ جہاں بھی رہے۔ فرمایا اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، آپ سوئے ہوتے ہیں خواب میں دیکھتے رہتے ہیں، خواب میں، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے آپ پر غسل فرض ہو جاتا ہے، کئی لوگوں کو حوریں نظر آتی۔ کئی معاملات میں بتانا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ روح ایک پاورفل ہے، اور روح کو سمجھنے کے لیے پورا عالم مغرب جو ہے اس کے سائنسدان اس پر تحقیق کر رہے ہیں، اور وہ تحقیق کر رہے ہیں لیکن ان کی تحقیق 0 سے آگے نہیں بڑھ رہی، 0 سے آگے، کیونکہ یہ قرآن کہتا ہے کہ روح کیا ہے؟ یہ امر۔ انہوں نے بڑی کوشش کی سائنسدانوں نے اس کو سمجھنے کے لیے، شیشوں میں بند کیا مردے کو، جب مردہ تھا، جب زندہ تھا تو اس کا وزن کیا بھی کتنا ہے، جب روح نکل گئی تو پھر وزن کیا کتنا ہے، پھر وہ اندازہ کرتے رہے یہ روح کا وزن کتنا ہوتا ہے۔
روح کا وزن کتنا ہوتا ہے، لیکن وہ کاسر ہے، ان کے نزدیک روح کا وزن 21 گرام ہے۔ کتنا ہے؟ 21، سائنس کے مطابق۔ لیکن ہمارے نزدیک کیا ہے؟ روح سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ امر ہے۔ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھا یہ رہا ہوں کہ اقبال نے کہا تھا غالباً، یہ نکتہ سیکھا میں نے ابو الحسن سے۔ کس سے؟ ابو الحسن کون ہے؟ بولو بھائی۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ حضرت امام حسن کے باپ، جو علم کا شہر سرکار ہے، اور اس کا دروازہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں یہ نکتہ سیکھا میں نے ابو الحسن سے کہ روح مرتی نہیں، مر گئے بدن سے۔ اور روح کا یہ سسٹم ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس پر قیام، جو قبر میں جائے گی روح، جسم بھی قبر میں جائے گا، یہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے۔ اور اس کی قبر کیا ہے؟ یہ ہر کسی کو اگر درندہ کھا لے، کوئی پانی میں ڈوب جائے، جو اس کے ساتھ گزرے وہ اس کی قبر ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ اب روح جہاں پر ہے وہ روح اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور وفات کے بعد بھی روح کا تعلق ایسے ہے کہ اگر آپ مردے کو زیادہ تیز ہاتھ بھی لگا دیتے ہیں تو تکلیف روح کو ہوتی۔ تکلیف کس کو ہوتی؟ تو ہمارے نزدیک میں نے جیسے کہا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر آج تک جتنے اسلاف اہل سنت ہے، سب یہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر روح اور جسم دونوں پر جزا یعنی ثواب یا تکلیف، دونوں چیزیں روح پر بھی ہوتی ہیں اور جسم پر بھی، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلنا۔ اگر نیک ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ بولیں بھائی، جنتیں ہیں، قیامت تک اس کے مزے ہیں، اور قیامت کے بعد تو اسے ملنی آگے تو پھر۔ اور پھر سنیں، جو بندہ گناہگار ہے اس کے لیے یہ ہے کہ جب سوال ہوتے ہیں، جواب ہوتے ہیں، وہ نہیں دے سکتا تو پھر فرشتے اس کو پتھر مارتے ہیں، گرز مارتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک مشکات شریف کی ہے، فرمایا 2 سانپ مقرر کیے جاتے ہیں، ایک سر کی طرف سے ڈستا ہے اور ایک پاؤں کی طرف سے ڈستا ہے، اور فرمایا کہ اگر ایک ڈنگ وہ اپنا زمین پر مار دے تو سبزہ قیامت تک نہ اگے، قیامت تک سبزہ نہ اگے۔ اور فرمایا کہ مردے کا ایک بال جس پر موت طاری ہے، اگر وہ پتھر پر رکھ دیا جائے تو فرمایا پتھر پگھل جائے، جس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور فرمایا اس کی بدبو سے اگر سوئی جتنا سوراخ ہو جائے، اس کی بدبو سے پوری دنیا مر جائے، پوری دنیا۔ تو آپ کو کیا سمجھ آیا؟ میں نے بتانا چاہا کہ موت، جو لوگ کہتے ہیں مر گئے نہیں، ختم ہو گئے، یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن کی روح سے بھی اور حدیث پاک کی بھی روح سے۔ اب میں ایک چیز سمجھا کر آگے چلتا ہوں، وہ کیا کہ جو بندہ مر جائے، جو بندہ، تو مولوی کیا کہتے ہیں؟ مر گیا، یہی کہتے ہیں، ختم ہو گیا، اب میت ہے، وہ نہیں سنتی، یہی کہتے ہیں۔ بولو بھائی، یہ بخاری شریف ہے، یہ کیا ہے؟ بخاری شریف، اس کی زیارت کریں۔ اب میں حدیث پاک آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ سنیں گے۔ یہ باب ہے، باب نمبر 19، اور اس کا صفحہ جو ہے 183۔ اب باب کیا ہے؟ اب سنیں، باب کلام المیتی، باب کلام المیتی علی جنازہ۔ یہ باب ہے میت کا کلام کرنا۔ کیا ہے؟ میت کا کب؟ جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا، جب اس کا جنازہ، یہ باب ہے پورا بخاری شریف میں۔ کب میت کا کلام کرنا؟ جب جنازہ، وہی وہ تو مر چکا ہے، اب وہ کیسے بولتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں وہ کیسے بولتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب تم کوئی جنازہ اٹھاتے اور وہ جنازہ تمہارے کندھوں پر آتا، ہاں جی، آپ کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ،
کیا کہتے ہیں؟ اشہدو اللہ، یہ بلند کرتے ہیں نا کلمہ شہادت، یہی کہتے ہیں نا۔ فرمایا کہ جب یہ ادھر جنازہ اٹھایا جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرمایا اذا ودیت جنازہ تھا، جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ تم اسے اپنے کندھوں پر رکھتے ہو۔ آقا نے فَإِنَّ كَانَتْ صَالِحًا، اگر وہ نیک ہو، اگر وہ نیک ہو تو سرکار نے فرمایا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قلتا قدمونی قدمونی، وہ کہتا ہے، وہ بولتا ہے قدمونی، جلدی۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ یہ بندے نہیں کہہ رہے، یہ میت جو آپ مرا ہوا سمجھ کر، جس کو آپ نے جنازہ، جس کا وہ چارپائی تیار کی ہے، اوپر چادر ڈل گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ کلام نہیں کرتا، اور لوگ اس پر زور دیتے، کہتے مر گیا۔ اب اس بیچارے نے کون سا بولنا؟ حضور فرما رہے ہیں، یہ بخاری شریف ہے، بات میری غلط ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور کہتا کیا؟ حضور نے یہ بھی بتایا، سرکار نے فرمایا وہ کہتا ہے قدمونی، ہاں جی، قدم اٹھاؤ 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 قدم، مجھے لے چلو، آج تو یار سے ملنے کا دن ہے، آج تو محبوب سے ملاقات ہے، آج تو وہ دن ہے جس کا انتظار تھا کہ سرکار دو عالم، فخر دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں آئیں گے اور قبر میں آ کر اپنا دیدار کروائیں گے۔ آج وہ دن ہے، آج میرے رب کے وعدے کا دن ہے، آج تو جنت کے دروازے کھلیں گے، آج تو ملاقات ہوگی کس سے؟ محبوب سے، اور محبوب کے محبوب سے۔ وہ کہتا ذرا جلدی کرو۔ یہ حدیث ہے کس کی؟ آج کے بعد جو بندہ کہے اس کو یہ بتاؤ، میں نے حدیث کا نمبر ہے جی 1380، آپ نیٹ پہ ریسرچ کر لیں۔ لوگ کہتے ہیں مر گئے، ختم ہو گئے، حضور فرماتے ہیں نہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں بولتے، سرکار فرماتے ہیں بولتے، بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، سرکار فرماتے ہیں وَإِنَّ كَانَتْ غَيْرُ الصَّالِحِ، اگر وہ غیر صالح ہو، نیک نہ ہو، بد ہو، بدکار ہو، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی کلام کرتا، وہ بھی کیا کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے۔ فرمایا قالت یا ویلہا، وہ کہتا ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے کر چلے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے مجھے کہاں لے کر چلے ہو، اور اس کی آواز یسمع صوتہا کل شیء الا، فرمایا انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی۔ انسان کے پاس یہ پاور اللہ نے انسان کو، اگر سن لے تو مر جائے، بے ہوش ہو جائے، وہ جنازہ نہ اٹھا سکے، وہ جنازہ پڑھ نہ سکے۔ فرمایا اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار دو عالم نے فرمایا بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے پردے ڈال دیے ہیں۔ کیا ڈال دیے؟ اس لیے فرمایا کہ اگر گندم ہے، گندم کتنی دیر رہ سکتی؟ بولے بھائی، آپ اس کے لیے چیزیں بنواتے گندم کو رکھنے کے لیے، ہاں جی، اس سے زیادہ نہیں چلے گی۔ آج دوائیاں ہیں، آپ وہ لگا دیتے ہیں، کوئی گولی رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا یہ کس اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا اگر گندم کو گھن نہ لگتا تو فرمایا امیر لوگ، بادشاہ لوگ ساری لے جاتے، رکھتے، سنبھال کے رکھتے۔ اللہ نے فرمایا بس اتنی چلے گی، خراب ہو جائے گی، گھن لگ جائے گا۔ فرمایا دوسری چیز اللہ پاک نے کیا فرمائی؟ فرمایا اللہ نے میت کے اندر ایک چیز رکھی کہ میت کا بولنا کوئی عام انسان نہیں سن سکتا، اور عام بندہ، عام میت کو رکھا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ وہ گل جائے گی، سڑ جائے گی، تعفن آئے گا۔ فرمایا اللہ پاک نے یہ رکھا کہ کوئی بندہ اگر ایسا ہوتا، اس میں تعفن نہ آتا، اس کا گلنا سڑنا نہ ہوتا، تو پھر کیا کرتے؟ بڑے بڑے لوگ شیشے بنواتے، شو کیس بنتے بڑے بڑے، اس کے اندر جناب اس کو سجا کے رکھ، یہ دادا ہیں، یہ پردادا ہیں، یہ فلاں ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے حکم دیا، فرمایا اب کیا ہوگا؟ فیصلہ کسی کے بارے میں جو بھی ہونا ہے، فرمایا قیامت کے دن اور اس سے پہلے قبر میں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ فرمایا قبر میں بھی دو کیفیتیں جو میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں بیان کی، ایک وہ جو گل گیا، سڑ گیا،
وہ جس کا جسم جدا ہو گیا، جس کی ہڈیاں جدا ہو گئی، جس کی آنکھیں باہر آ گئی، جس کی زبان جو تھی وہ کھینچی گئی اور اس کا کچھ نہ بچا، ہڈیاں بھی چند دن مٹی میں مٹی ہو گئیں، ایک وہ جس کا کچھ بگڑا ہی نہیں، کچھ بگڑا، وہ پڑا ہے کہاں؟ جنت کی ہوا میں، جنت کی۔ پھر آقا نے فرمایا وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کی روح اعلیٰ علیین میں ہے۔ کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین میں ہے۔ اور فرمایا دو طرح کی روحیں ہوتی ہیں، ایک روح مسلمان کی، کس کی؟ مسلمان کی۔ فرمایا مسلمان کی روح، عام مومن کی روح، اس کی کیفیت، اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ فرمایا شہد کی مکھی کی طرح ہوتی، شہد کی۔ اور کافر کی روح کس کی؟ جسے عذاب ہونا اس کی روح، بدمعاش کی روح، بدبخت کی روح، منافق کی روح، فرمایا وہ 3D کی طرح ہوتی، وہ جو 3D دیکھی نا کپڑا کاٹتی، اس کی طرح ہوتی۔ یہ دو کیفیتیں ہوتی۔ مومن کی روح کیسے جی؟ شہد کی مکھی کی طرح۔ پھر انبیاء کی روحیں، ان کی تو مثال ہی نہیں۔ شہید کی روح کی مثال دی، فرمایا وہ پرندوں کی صورت میں، سبز پرندے جیسے طوطے، فرمایا اس سے پہلے دن جنت میں بھیج دیا جاتا، پہلے دن جنت میں وہ کھاتی ہیں پیتی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا وہاں کیفیت دو قسم کی ہوتی قبر کے اندر، ایک وہ دنیا میں جب گیا دنیا سے، جیسے میں نے بتا دیا آپ کو، لٹ گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، جسم پھٹ گیا، بدبو آئے گی، پھیلے گی، ایک دن دو دن، اس کے بعد وہ آگے خاتمہ گلنا سڑنا شروع ہو۔ ایک وہ روح جو تر و تازہ ہے، جو مٹ گئی، اس کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب اس کا عذاب جو ہے قبر کے اندر وہ جاری ہے، چاہے ایک ہڈی کیوں نہ ہو، اس پر جو ڈنگ لگے گا، تھوڑے لگیں گے فرشتوں کے، فرمایا روح کو بھی تکلیف ہوگی اور اس کے جسم کو بھی ہوگی، اگرچہ جسم ساتھ نہیں ہوگا، اگرچہ جسم جو ہے وہ گل سڑ گیا ہوگا، لیکن تکلیف ایسے ہے۔ لیکن تکلیف ادھر مومن کی روح وہ قبر میں کیا کرتی؟ فرمایا وہ قبر میں نماز بھی پڑھتی، قبر میں قرآن بھی پڑھتی۔ ایسی روحیں، ایسے جسم جو تر و تازہ بھی ہیں، سلامت بھی ہیں، اور حدیث پاک کی روح سے، کس سے؟ حدیث پاک کی روح سے، آقا کے فرمان کے مطابق، فرمایا وہ قرآن پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کی پہلی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھی۔ کب پڑھی؟ معراج کی رات۔ آقا نے فرمایا رأیت موسیٰ، میں نے دیکھا، رأیت موسیٰ یصلی فی القبر، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے قبر میں۔ اسی طرح ہر مومن جو جس کو اللہ توفیق دے دے، جس کو اللہ، وہاں نماز پڑھنی فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض، لیکن کچھ بندے خاص ہیں، کچھ بندے، ایک اللہ کے بڑے بزرگ گزرے جن کا نام حضرت حمید طویل علیہ رحمہ تھا، فرماتے وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو نے قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے مجھ سے پہلے، میری موت سے پہلے، تو جب میری وفات ہو مجھے بھی اجازت دے دے۔ ان کے ایک ساتھی اس دور کے بہت بڑے عالم تھے، فرماتے کہ جب ان کو دفن کیا، اب اللہ جس کو دکھانا چاہتا وہ دکھا دیتا، جب فرماتے وہ ڈانٹ لگانے لگے، سلیب ڈالنے لگے، کچھ اینٹیں گر گئیں، کچھ اینٹیں، فرماتے میں نے قبر میں جھانک کے دیکھا، میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ ساتھیوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہ اس نے کہا چپ کر جاؤ، یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ مولا اگر قبر میں کسی کو تو نے عبادت کی اجازت دی ہے، نماز کی اجازت دی ہے، تو پھر میری دعا بھی قبول کر لے، پھر میری دعا بھی۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں فلاں جگہ پر گیا تھا، فلاں جگہ پر حضور رات رہنے کی جگہ کوئی نہیں ملی، ہوٹل بند تھے، کوئی جگہ اور نہیں تھی، قبرستان کے قریب تھا،
تو میں ادھر ہی چلا گیا. میں نے کہا چلو قرآن پڑھتا ہوں, جب نیند آئے گی دیکھے گا کیا بنتا. کہتے ہیں مجھے اونگ آ گئی, جب اونگ آئی تو میں نے سورہ یاسین کو سنا, نیچے سے آواز سورہ یاسین کی آ رہی تھی. آقا میں نے دیکھا کہ وہ ساتھ قبر تھی. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن دنیا سے جاتا ہے اس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے, قرآن کی صورتوں سے ہوتا ہے, وہ قرآن پاک پڑھتا ہے, فرمایا اللہ اس کو قبر میں بھی جاری رکھتا ہے, قبر میں بھی جاری و ساری رہتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جو کہتے مر گئے مٹ گئے, ہاں تمہارے مر گئے مٹ گئے تمہارے, لیکن ہمارے جن پر اللہ کا فضل ہے ان کے لیے تو یہ ہے رحمت خاص ہے, وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اور ان کی روحوں کو اجازت ہوتی ہے. کیا ہوتی؟ وہ گھروں میں بھی آتی, گھروں میں بھی آتی, وہ روحیں آ کر رہنمائی بھی کرتی, اور وہ روحیں آ کر ان پر کوئی پابندی نہیں ہوتی. بد روحیں قید کی جاتی, کافر کی روح قید کر لی جاتی ہے, مومن کی روح آزاد ہوتی ہے. وہ چاہے جنت میں جائے اور چاہے دنیا میں آ کر خوابوں میں آئے, ہر روز کسی کو اپنا دیدار عطا کرے, کسی کو اپنا دیدار عطا کرے. فرمایا اس لیے روح اور مومن کا جو جسم ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا 5 قسم کے افراد ہیں. کتنے جی؟ فرمایا قیامت تک اللہ انہیں قبر کی رحمتوں سے نوازتا, قبر میں مالا مال ہے, جسم سلامت ہے. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا انبیاء کا ہے. کس کا؟ انبیاء کا. دوسرا فرمایا صدیقوں کا, صدیقوں کا جو سچ بولنے والا. فرمایا قبر میں زندہ حیات, قبر کی مٹی بھی اس کی حیا کرتی. تیسرا شہید. تیسرا کون ہے؟ چوتھا کون ہے؟ صالح ولی اللہ. اچھا تو آپ کہیں گے یہ 5 نمبر ہم تو اس میں نہیں آتے, ہم تو اس میں اللہ ماشاء اللہ اللہ جسے نوازے. فرمایا ہاں سن لو 5واں بھی ہے. یہ 4 ہو گئے, 5واں کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو اذان پڑھے, بلا معاوضہ اذان پڑھے, قبر میں اس کو یہ مقام حاصل ہوگا کہ کیڑا مکوڑا کیا کسی کی جرات ہی نہیں اس کے پاس آ جائے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا 5 افراد ایسے قبر میں ان سے حساب ہی نہیں ہوتا, قبر میں ان سے حساب, کوئی فرشتہ نہیں آتا, بس سیدھا جنت کا دروازہ ان کے لیے کھلتا ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ 5 افراد کون ہیں؟ ان میں بھی حضور نے فرمایا ایک اذان پڑھنے والا. ایک کون ہے؟ اذان پڑھنے والا. دوسرا کون ہے؟ فرمایا مجھ پر درود بھیجنے والا, مجھ پر درود بھیجنے والا. حضور تیسرا کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسرا فرد وہ ہے جو شب جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن فوت ہو جائے. جمعہ رات یا کوئی اور عمل نہیں, بس کلمہ اس نے پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ, باقی اللہ کی مرضی ہے. جی کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہے عطا کر دے, ہم کون ہوتے اعتراض کرنے میں. فرمایا جو جمعہ رات یا جمعہ کے دن فوت ہو جائے, فرمایا قبر میں کوئی سوال جواب نہیں ہے. آگے کون کتنا نمبر ہے جی؟ چوتھا. فرمایا چوتھا جو رمضان المبارک میں فوت ہو جائے. 5واں کون ہے؟ فرمایا 5واں وہ جب اس کا آخری وقت آئے, زبان پر جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فرمایا یہ کلمہ ضمانت ہے, جب فرشتے آئیں گے تو کہاں جائیں گا, ہٹ جاؤ یہ کلمہ پڑھ کر آیا ہوا. نہا دھو کے کپڑے پہن کے, ہاں جی کفن بنایا گیا ہے, خوشبو لگائی گئی ہے, بس دیدار کر لے, کوئی سوال نہیں ہے. اس کا مطلب یہ اس کے دیدار نہیں, دیدار کروایا جاتا. دیدار کے بغیر تو آگے کوئی اور چیز نہیں ہے. دیدار ہی ہے جو قیامت تک تر و تازہ اسے رکھے گا, اور اسے بشارت دی جائے گی ابھی تو نے حضور کا دیدار کیا ہے, ابھی تو اللہ کا بھی دیدار ہونا ہے, ابھی تو اللہ کا دیدار ہونا ہے. پر بس اسی آس میں وہ پڑا نوم کا نومت العروس, سویا ہے. کیا ہے؟ لیکن تم وہ نیند ایسی نہیں جیسے آپ کو آتی ہے مجھے آتی. فرمایا وہ ایسی ہے جیسے دلہن کو آتی. کیا ہے بھئی؟ دلہن کو نیند نہیں آتی, وہ تو انتظار کرتی ہے. فرمایا ہاں وہ بھی انتظار کر رہا ہے, کب یہ قبر کھلے, کب باہر نکلوں,
اور مصطفیٰ کا چہرہ دیکھوں اور پھر اللہ کا زیارت کروائی جائے۔ تو یہ کتنے افراد ہو گئے بھائی، میں نے آپ کو کتنے بتا دیے۔ اس لیے آپ قرآن سے محبت کریں، کلمہ شریف کا ورد کیا کریں۔ کلمہ شریف کا حدیث پاک میں جس نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا، کتنا جی؟ اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ کلمہ نہ پڑھ لے، اور ساتھ جنت دکھا نہ دی جائے۔ کتنا جی؟ 70,000۔ اور بعد حضرت خواجہ حسن بصری نے کہا، آپ نے فرمایا آپ 70,000 پڑھیں، کتنا جی؟ 70,000 پڑھیں، اور پڑھ کر اللہ کی باری تعالیٰ یہ میری امانت ہے، جب میرا آخری وقت آئے تو لٹا دینا۔ آخری وقت آئے تو کیا کرنا؟ فرمایا جس نے 70,000 مرتبہ یہ پڑھ لیا، فرمایا یہ وظیفہ ہے زندگی کا، ہاں جی، یہ زندگی کی PhD ہوگی اس پر، کوئی نہیں پوچھا جائے گا، بس دیدار ہی ہوں گے، سوال و جواب۔ اسی طرح اگر اس کا ثواب کیا جائے، اصالِ ثواب، کلمہ شریف جب ہم کل شریف پڑھتے ہیں تو پیچھے کیا کرتے ہیں؟ اصالِ ثواب ہوتا ہے۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت آ گئی، اس نے کہا حضور میں اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتی تھی، شدید محبت، حضور مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں اپنی بیٹی کو دیکھ لوں وہ کس حال میں، کس حال میں۔ تو کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی انہوں نے وظیفہ بتا دیا، رات ہوئی سوئی تو اس نے دیکھا ایک عورت اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا، تار کھول کا اس نے لباس پہنا ہوا، دیکھا قریب آ کر تو اس کی بیٹی تھی۔ کیا تھی؟ اس نے کہا تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے کہا سخت عذاب میں ہوں، سخت عذاب میں ہوں، پاؤں میں زنجیر پہنا دیے گئے، تارکول کا لباس پہنا دیا گیا، میری قبر کو حفرت النار بنا دیا گیا۔ بڑی پریشان ہوئی، روئی، اور حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس چلی گئی۔ جب آپ کے پاس چلی گئی تو آپ نے فرمایا اچھا، بات سنی، سن کر بڑے پریشان ہوئے، اور پھر فرماتے کہ میرے پاس 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا، اپنا پڑھا ہوا موجود تھا۔ فرماتے کہ میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا یہ 70,000 کا ثواب میں اس بچی کو پیش کرتا ہوں، اس عورت کو جو اس کی بیٹی ہے، اس کا صدقہ اس کو بخش دے، اس کا صدقہ کیا کر دے؟ بخش دے۔ فرماتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو دوبارہ اس نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر اپنی بیٹی کو دیکھا کہ اس کی قبر جنت کی گلزار بن چکی، جنتی لباس پہنایا گیا، اور قبر کو 70 گز کھول دیا گیا۔ دیکھا بیٹی تھی، کہاں بیٹی یہ کیسے ہوا؟ فرمایا کل کسی نے تحفہ بھیجا تھا، کل کسی نے۔ اس لیے جو مر جاتے ہیں، آپ سے مر گئے کٹ گئے، نہیں 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 نہیں، سرکار نے فرمایا کہ مرنے والے کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہے، جیسے وہ کہتا ہے بچاؤ بچاؤ، کوئی آ کر بچا لو۔ فرمایا میت بھی یہی کہتی ہے کہ بچاؤ، کیسے؟ دعائیں کرو۔ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا، قرآن پاک، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، فرمایا جو پیچھے والے وہ دعا کرتے ہیں، کن کے لیے؟ جو گزر چکے ہیں، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، ان کی دعا سے اللہ بخشش و مغفرت فرما دیتا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک، یہ بھی بخاری مسلم میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، سرکار نے کہ میری امت کے کچھ لوگ جب دنیا سے جائیں گے ان کے ذمہ گناہ ہوں گے، نیکیاں پاس، بولیں بھائی، لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو نیکیاں پہاڑوں کی مانند ہوں گی، نیکیوں کے پہاڑ مل چکے ہوں گے۔ وہ پوچھیں گے باری تعالیٰ جب ہم فوت ہوئے تھے تو اتنی نیکیاں ہمارے پاس نہیں تھیں، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ تیرے پچھلوں کی دعائیں ہیں، تو آ گیا، پچھلے دعائیں کرتے رہے، ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، سپارے پڑھتے رہے، صدقہ کرتے رہے، خیرات کرتے رہے، آج پہاڑوں کی مانند تمہیں ثواب مل گیا اور تمہیں جنت مل گئی، اور تمہیں کیا مل گیا؟ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنیں توجہ سے، 2 فرشتے کرام کاتبین، کتنے؟ کہاں ہوتے؟ بولیں بھائی، یہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ان کی ڈیوٹی لگ جاتی۔ کیا لگتی؟ کب تک ساتھ رہتے ہیں؟ اس وقت جب روح نکلتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے مولا
جس بندے کے ساتھ ہماری ڈیوٹی تھی ہم اپنا کام مکمل کر چکے، اس کی نیکیاں بھی لکھ لیں اور جو گناہ کیے تھے وہ بھی لکھ لیے گئے، اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اگر تو حکم فرمائے تو ہم تیری عبادت کریں، عرشوں پر رہیں یا زمین پر رہیں، جو تیرا آرڈر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ واپس اس مومن کی قبر پر چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ جی؟ کیا کرنا ہے قبر پر؟ اللہ پاک فرماتا ہے قبر پر جا کر میرا ذکر کرنا، تم زندگی بھر اس کے ساتھ رہے، میں قبر میں بھی تمہیں جدا نہیں کرنا چاہتا، تم قبر کے قریب رہنا اور ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر میرا ذکر کرنا، تمہیں تو ثواب کی ضرورت نہیں، یہ ثواب سارا قبر والے کو دوں گا۔ یہ سارا ثواب کس کو ملے گا؟ اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں بچ خدا کے لیے قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، 145 آیات قرآن پاک کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی اور آپ کو بتائیں، وہ یہ بتا رہا ہوں، اسی طرح حدیثیں یہ بتا رہا ہوں کہ موت نہیں ہے، موت جب سے پیدا ہوئی ہے، موت اور حیات دونوں اللہ کی مخلوق ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کی۔ یاد رکھ لیں موت کو فنا